آپ نے ایک آرٹیکل لکھا آمنہ نواز، مرد ایک مظلوم طبقہ، جس نے بڑا چونکا کے رکھ دیا اس کے قارئین کو. تو یہ مردوں کو مظلوم طبقہ آپ نے کیسے قرار دیا؟ میری کچھ جنرل آبزرویشن رہی ہے کہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے جب کوئی کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور کافی مبارکبادیں دی جاتی ہیں، لڈو بھی ہوتے ہیں نا، لڈو بھی ہوتے ہیں، اور کافی زیادہ یعنی خوشیاں بانٹی جاتی ہیں اس موقع پہ. لیکن میں نے نوٹ کیا ہے کہ تربیت پہ اتنا ہی کم زور دیا جاتا ہے لڑکوں کی. بیٹیوں کو تو بچپن سے ہی بہت زیادہ تربیت دی جاتی ہے، اور وہ چھوٹی سی ہوتی ہے تو ان کو یاد کرایا جاتا ہے کہ تم کچھ سیکھ لو، کام کاج سیکھ لو، تم نے اگلے گھر جانا ہے. اور آپ اگر ایک 16 سال کی عمر کی لڑکی کا کمرہ دیکھ لیں اور 16 سال کی عمر کے لڑکے کا کمرہ دیکھ لیں تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ لڑکی نے کافی چیزیں سمیٹ کے رکھی ہوں گی اور لڑکے پہ ایسی کوئی ذمہ داری ڈالی بھی نہیں. دیکھیں جی وہ تو نہیں نہ کر سکتا، یہ تو بہن کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے نا. بس یہی کہا جاتا ہے. میں پچھلے دنوں بلکہ ایک پیشنٹ کی مدر سے بھی بات کری تھی تو وہ کافی اس بات پہ اختلاف کری تھی. میں نے انہیں کہا تھا کہ وہ پانی خود پی سکتے ہیں جب گھر میں اگر وہ پانی کا گلاس ابھی وہ مانگے تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ تم خود اٹھا کے پی لو. تو وہ اس پہ کافی میرے سے الجھ رہی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا. بہن نے بھی تو ثواب کمانا ہے نا. جی اچھا دے کے. تو یعنی آپ کا مطلب ہے کہ شروع سے ہی چونکہ یہ کہا نہیں جاتا کہ آپ کو منظم رہنا ہے، لڑکیوں کو اگلا گھر جانے کا کہہ کے بتاتے ہوئے ان کو تو سگڑ پن، سلیقہ شعری، یہ سب چیزیں مختلف ٹائٹلز کے ساتھ ان کے کیریکٹر بلڈنگ پہ بہت کام ہوتا ہے اور بہت سی سکلز کے اوپر کام ہوتا ہے، ان کے مینرزم پہ بہت کام ہوتا ہے. لیکن آپ کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو جو آپ نے مظلوم طبقہ قرار دیا ہے تو مظلوم اس لیے کہ ان پر جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے یعنی ماؤں نے وہ کام ہی نہیں کرتے، اور یہ ایک طرح کا ان پر ظلم ہے. یہ ظلم ہے، اسپائل کر رہے ہیں نا انہیں. جی کہ ان کو محروم رکھا جاتا ہے اس طرح کی اعلیٰ درجے کی تربیت سے. صحیح. دوسری میں نے آبزرویشن یہ بھی دیکھی کہ بہت بچپن سے ہی مردوں کے اوپر مرد ہونے کا جو بوجھ ہے وہ بڑا بھاری قسم کا لاد دیا جاتا ہے کہ تم مرد ہو، تم لڑکے ہو اور تم رو بھی نہیں سکتے، تم اداس بھی نہیں ہو سکتے، تم اپنی فیلنگز کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، تمہیں چوٹ بھی نہیں لگتی ہے، تم تو فیل ہی نہیں کر سکتے. یعنی بہت بڑا بوجھ ہے. اور ساری زندگی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے مرد حضرات اس بوجھ کو اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتے ہیں پر وہ بھی نہیں بتا سکتے. جگہ جگہ یہ سچویشنز ہوتی ہیں. مثلا مرد کو جب وہ اپنی بیوی کی کوئی خاطر تواضع کرتا ہے تو اسے فوراً زن مرید کہا جاتا ہے، یا اسے اور کئی طرح کے القابات اپنے خاندان سے لے کے دوستوں سے لے کے سوسائٹی تک مختلف طرح سے طنز کے جملے سننے پڑتے ہیں. اور شاید اسی وجہ سے وہ رک جاتا ہے، کہیں دل میں سوچتا بھی ہو کہ ایسا کرنا اس رشتے کا تقاضا ہے. وہ اپنی خواہش بھی تو پوری کرنا چاہتا ہے کہ وہ آؤٹنگ پہ جائے اپنی وائف کے ساتھ اور انجوائے کرے، لیکن ان باتوں کی وجہ سے وہ دبا لیتا ہو اپنے جذبات کو. بالکل. اور بعض اوقات تو میں نے دیکھا کہ شادی کے بعد اگر لڑکے دوستوں میں آپس میں شوہر اگر بیٹھا ہے تو وہ اگر جلدی اس کو گھر آنا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بیوی گھر ویٹ کری ہے تو میں جاؤں، کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اس کو کہا جائے گا کہ بیوی سے تم ڈر رہے ہو تو اس کی وجہ سے جا رہے ہو. اچھا یہ بھی کافی بوجھ ہے. اور یہ جو آپ فرما رہی ہیں اس میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ ہم سب انسانوں کو شاید کچھ یہ بتاتے ہوئے بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی دوسرا ہماری پرواہ کرتا ہے. یعنی وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میری بیوی انتظار کر رہی ہے، اگر کہیں کوئی کہے گا بھی کہ میری بیوی گھر میں یا میرے لیے بہت پیار کا جذبہ رکھتی ہے یا مجھ پہ بہت مرتی ہے، لیکن وہ خود اپنے الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار کبھی نہیں کرے گا. بالکل. اور آپ اگر دوسری طرف دیکھیں تو خواتین کو اس طرح کا کوئی پریشر کا سامنا نہیں ہوتا. وہ بڑے آرام سے کہہ بھی سکتی ہیں، کئی دفعہ اپنے ہسبینڈس کے بارے میں وہ کہہ دیتی ہے کہ بھئی ہم تو بہت زیادہ ان کا خیال کرتے ہیں یا ہم ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ بیچارہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں کے سامنے بیوی کی تعریف نہیں کر پاتا، بیوی کے سامنے ماں کا خیال نہیں رکھ پاتا. اچھا تم نے تو انہی کی پڑھی اور ماں کہتی ہے اچھا بچے ہوں تنو اودے خیال ہے. تو یہ جو خرابی ہے اور یہ جو مسئلہ ہے جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے، آپ نے اتنے اس اپنے بہت ہی اہم آرٹیکل کے ذریعے اس بات کی جو نشاندہی کی ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ لوگ جو ہمیں دیکھ سن رہے ہیں اپنے ارد گرد انہیں کتنے ایسے چہرے نظر آ رہے ہوں گے، شاید ہر دوسرا چہرہ جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی چیز جڑی ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ تلخیاں پھر ساتھ ساتھ سفر کرتی رہتی ہیں. تو یہ مسئلے کی بنیاد کہاں سے ہے؟ کیا تربیت سے پھر
گھر سے پہلی تربیت. جی جی, یہ جو ہمارا کلچر بہت زیادہ اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے. جی جی, آپ اگر ویسٹ میں دیکھیں تو وہاں پہ ایک لائل ہسبینڈ کی بڑی قدر کی جاتی اور اس چیز کو بہت ہی اچھا سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ہسبینڈ اپنی وائف کے ساتھ بہت سنسیئر ہے یا لائل ہے یا بہت قائل ہے. مجھے اور مسامنا کو ایک بہت ہی لائل ہسبینڈ سے ملنے کا بھی موقع ملا پچھلے دنوں. بالکل ایسے ہی ہے. اتنے فرمانبردار شوہر اس کم از کم پچھلے 10 سال میں تو نہیں پائے گئے. بالکل. تو لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں تو ایک کائنڈ یا لائل سنسیئر ہسبینڈ کو ایک نعمت ہے, خداوندی ہے یہاں پہ. جی, لیکن یہاں پہ اس طرح سے ان کو سمجھا نہیں جاتا. یہاں پہ ایک مردانگی انہیں بننے نہیں دیا جاتا. اچھا, یہ چیز آپ کلچر پر کہہ رہی ہیں, تو کیا اس کا پہلا جو ستون یا پہلی جو بنیاد جو رکھتی ہے وہ ماں رکھتی ہے؟ بالکل. میں اکثر اس بارے میں کافی ووکل بھی رہتی ہوں کہ اگر تو ہم نے اپنی جنریشن کو, آگے آنے والی جنریشن کو, خاص طور پر اگر مردوں کی ہم نے تربیت پر کام کرنا ہے تو اس کے لیے مدرس کا بہت اہم رول ہے. یہ عورتیں ہی ہیں جو اب اپنی جو آنے والی بہویں ہیں ان کی فیوچر کو سیکیور کر سکتی ہیں اگر وہ اپنے بچے کو ایک سیکیور انوائرمنٹ دیں اور اس کو اس طرح کی انسیکیورٹی سے نکالیں کہ تم یہ کرو گے تو تم مرد نہیں رہو گے, تمہاری مردانگی پہ کوئی کوشچن مارک. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ اگر مرد دکھی ہو تو وہ رو بھی سکتا ہے, آپ ریکمینڈ کر رہی ہیں. ہاں, رونا بھی چاہیے, انہیں بھی ایکسپریس کرنا چاہیے اپنی فیلنگز, جیسے واقعی انسان کرتے ہیں مردوں کو بھی. یعنی آپ کی بات سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مرد, آپ کی بات سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے مرد بھی ایک انسان ہی ہوتا ہے. ہاں, انسان ہی ہے کہ آپ روتے نہیں ہیں. اچھا, تو اس کا مطلب ہے فیلنگس کو ایکسپریس کرنا, بیان کرنا, محبت کا اظہار کرنا. آپ نے اس آرٹیکل میں ایک بڑی اہم بات وہ بھی لکھی تھی, وہ ایئرپورٹ پہ جا کے تمام فیملی ممبرس کو, وہ اگر کوئی مرد باہر سے آتا ہے, فیملی ممبر دوست ریسیو کرنے کے لیے آئے, سب سے ملے گا سوائے ایک بندے کو چھوڑ کے, اور وہ اس کی بیوی ہے. وہ اس کی بیوی ہے. اور میں ایک اور بات بھی میں نے یہ آبزرو کی ہے کہ یہ بڑی آپ نے گہری بات کی, اور واقعی یہ حقیقت ہے کہ بیوی سے ملتے ہوئے وہ اس کو عجیب لگے گا. اور لیکن وہی جو مرد ہے شادی سے پہلے وہ کئی گھنٹے باہر, اگر کالج کے باہر کھڑا ہے, لڑکی کا ویٹ کر رہا ہے, وہ کر سکتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ بیوی بن جائے گی وہ لڑکی, اور تو اس کا پھر وہ اس کے آفس سے ریسیو کرنے جانے پر بھی وہ 100 باتیں سنائے گا. ہاں, کہ اب تمہارے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے اتنی دیر کے, اب شاپنگ کے لیے بھی میں لے کے جاؤں. جی, یہ بھی ہوتا ہے کہ اب تمہارے لیے شاپنگ میں کروں یا اس طرح کی چیزیں. لیکن شادی سے پہلے وہ تمام کام بڑے آرام سے کر سکتے ہیں, اور اس چیز پہ اس کو ہیرو کا درجہ دیا جاتا ہے, یہ ہیرو ہے. اور اس کے لیے دروازہ کھولنا تو خیر درکنار, تو بہت بات کی بات ہے, لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالنا بھی مشکل. اور پھر یہاں سے بات شروع ہوتی ہے تو آگے پھر یہ شکایات ریلیشن شپ میں جو آتی ہیں کہ ٹائم پہلے جیسا نہیں دیا جاتا. وہی جو پہلے گھنٹوں ساتھ گزارتا تھا, انتظار کرتا تھا, میسج اور کال پر ویٹ کیا کرتا تھا. اچھا, ویسے کیسے پہلے ٹائم نکال لیتے اور بعد میں کہتے ہیں میں اتنا مصروف ہوں, میٹنگ میں تھا. یہ میں وہ اسی میٹنگ کچھ مائیا کی ہوتی ہوگی کسی کی, تو اسی چیز سے دراصل بنیاد پڑنی ہے کہ اگر آپ یہ ذمہ داری گھر پہ کیا اس میں والد کا بھی اپنا کوئی تربیت میں رول ہونا چاہیے؟ والد کا ڈیفینیٹلی, والد کا بھی, اور بیسکلی جو پیرنٹس ہیں وہ بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں, مل کر دونوں بچوں, اپنے بچوں کی کردار سازی میں بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں, اور ایک سیکیور پیرنٹس ہی سیکیور بچوں کو بنا سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آمنہ نواز کی ان باتوں کو سن کے کچھ نہ کچھ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ مردوں کو مظلوم طبقہ بنانے سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں. ان پر یہ جو ہم ظلم کرتے ہیں نا, کئی دفعہ مرد کہہ کے بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں, ان لائنوں سے تم باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ تم ایک. تو اگر ہم اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں تھوڑا بہت تو سوچ بچار کرنی پڑے گی.